شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹنے لگے اور نماز سے فارغ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کس چیز نے منع کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر جیسے بڑے درجہ والے صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں بھی آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر ماتھے کو بوسہ کیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی پاکیزہ گزاری اور پاکی میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علامتوں سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورہ نصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہوئے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل تھام کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، یہ خوشی کا پیغام ہے۔ فرمایا، ہاں، لیکن جب کام پورا ہو گیا تو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبوب حقیقی سے جا ملیں گے۔ میں جدائی کے تصور میں بیٹھ کر رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ان کے اسلام لانے سے مجھے آپ کے چچا ابو طالب پہ اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایمان لانے سے پہلے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بری بات کہہ دی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو زوردار تھپڑ مارا۔ ایک بار ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بات کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں بھی ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اور ایک بار ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح ان پر جھپٹے اور فرمایا کہ تو دفع ہو جا اور جا کر لات اور عزیٰ کی عبادت کرو۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ عشق مصلحتاً اندیش نہیں ہوا کرتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، مدینے کے آس پاس کے لوگ دین سے پھرنے لگے، سیاسی حالات نازک ہو گئے۔ اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیس اور روم کے مقابلے میں روانہ کر چکے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس بلائے جسے اللہ کے محبوب نے آگے بھیجا ہے۔ میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا، چاہے مجھے یہ یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگ کھینچ کر لائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے کے خلاف ہوتا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا خیر اسی میں ہی تھی اور سازشیں دم توڑ گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالاتوں کا وقت پلٹ گیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے کچھ وقت پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی اور آپ کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا؟
مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی وفات کا دن اور کفن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نصیب ہو۔ زندگی میں تو ان کی مشابہت تھی ہی، مرنے میں بھی مشابہت مرعوب تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا۔ اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لہٰذا جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ کرام نے سنی، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا میں بے انتہا محبت کرتے تھے، اس لیے تو کہا گیا ہے، جان ہی دے دی جگر نے آج یار پہ، عمر بھر کی بے قراری کو آج قرار آ گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔